اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا الحمد لله رب العالمين والسلام على سيد المرسلين يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس سورہ مریم کی دوسری مجلس ہے اور آیت نمبر 41 سب سے پہلے تمہیدی طور پر یہاں جو آپ کے سامنے آیت ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، تو اس بات کو ذہن میں اس باطل عقیدے کی اچھی طرح وضاحت کر کے اس کا بطلان واضح کر دیا۔ وہ قصہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی ایک کڑی، ایک حصہ۔ تو ربط کیا؟ ربط یہ ہے کہ قریش یعنی مشرکین عرب جو تھے اپنے آپ دے رہی ہے کہ تم جن کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو بتوں کی بنا پر اپنے گھر کو، شہر کو، باپ دادا کو، اور وہ تو بتوں سے تو ظاہر ہے کہ یہ ربط رہے گا، لیکن جیسا کہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ کچھ الفاظ ان کے معانی تو اس طریقے سے ہم چلیں گے، مگر اس کڑی میں خاص توجہ چاہتا ہوں سبھی لوگوں کی۔ سنیے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے نبی بتاؤ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر، ایک کڑی، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ نبی تھے اور صدیق تھے۔ تو دو لفظ ہیں، ایک تو ابراہیم اور دوسرا صدیق۔ ابراہیم یہ عبری لفظ ہے، ابراہیم کے معنی الاب المحترم، نام بامسمہ۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ نام کے جو معنی ہے وہ خاصیت اس فرد میں پیدا ہوتی ہے، اسی لیے فرمایا نا کہ اچھے نام رکھو، کسی کا نام فیاض رکھو تو فیاضیت اس میں پائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابو الانبیاء، تو نام بھی کیا؟ الاب المحترم۔ اچھا، مشتقات کو بھی آپ جان چکے ہیں کہ ابراہیم، ابراہام، ابراہام، یہ عبری ہے، سریانی میں ابرام، ابرام، تو کوئی بھی تلاوت ہو معنی ایک ہی ہے، جس طریقے سے مریم، یہ تو اس کے معنی ہوئے۔ کیا کہا جا رہا ہے ان کے بارے میں؟ صدیقاً نبیہ۔ تو صدیق کے بارے میں تین چیزیں میں پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے صدیق کے معنی، دوسرا صدیق کا درجہ، تیسرا صدیق کا مقابل اپوزٹ۔ تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ صدیق یہ مشتق ہے صدق، سچائی، صادق سچ بولنے والا، صدوق مصدوق جسے سچ سمجھا گیا۔ صدیق یعنی کیا؟ مبالغہ۔ تو صدیق کے معنی اگر سمجھنا ہے تو بہترین مثال ہے، دیکھیے مبالغہ۔ لوگ پہنچے ابو بکر کے پاس، کہا کہ تمہارا ساتھی کیا کہہ رہا ہے؟ بولے کیا کہتا ہے؟ بولے میں بیت المقدس جا کے آیا رات میں، سدرۃ المنتہا جا کے آیا۔ تو دیکھو صدق میں مبالغہ، بولے اگر وہ کہتا ہے نا تو سچ کہتا ہے۔ اس کا نام کیا؟ مبالغہ، بغیر دیکھے کسی کی تائید کرنا، تو یہ ہے صدیق کے معنی۔ دوسرا پہلو کیا؟ اس کا درجہ کیا؟ تو درجے کے لیے آپ اس کو جائیں سورہ نساء آیت نمبر 69، وہاں پر ذکر ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، پھر کیا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ۔ کہ ان کا ساتھ کن کے ساتھ رہے گا؟ نبیوں کے، صدیقین کے، شہداء، صالحین کے۔ اچھا ایک اور چیز سن لیں، ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں، نمازوں میں اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں نا، تو پہلو منفی بھی ہیں اور مثبت بھی ہے۔ منفی کیا؟ غیر المغضوب ولا الضال، یعنی یہود نصارہ جیسا نہیں۔ مثبت پہلو کیا ہے؟ انعمت علیہم، صراط المستقیم کیا؟ انعمت۔ تو یہ سورہ نساء اس کی وضاحت ہے اسی سورہ کی، یعنی یہ جو آیت پڑھ کر سنا ہے 69 والی، انعم اللہ علیہم من النبیین، تو گویا کہ ہم یہ دعا مانگتے ہیں۔ تو انعام کس پر کیا؟ نبیوں پر۔ کس پر کیا؟ صدیقین پر، صالحین پر اور شہداء پر۔ ٹھیک ہے، تو سن لیجئے کہ جو صدیق ہوگا ہم میں سے جو بھی، تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے، اسے خوشخبری دینا چاہیے کہ یہ صدیق کی صفت نبی کی ایک صفت ہے۔ تو نبی کی صفت کو اپنانا عین مقصود ہے، تو نبی کی صفت ہے۔ اب جب نبی کی صفت ہے تو آیت کا آخر ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یعنی سورہ نساء کی۔ تو جب ہم صدیق ہوں گے تو ہمارے بہترین ساتھی ہوں گے کون سے؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اس سے بڑھ کر کیا بشارت چاہیے؟ تو ہم تو یہی دعا کریں گے کہ ہم صدیق کے درجے تک پہنچیں اور ہمارا شمار اس زمرے میں ہو، یا الہ العالمین، آمین یا رب العالمین۔ تو صدیق یاد رکھیے
اللہ کے احکام پر، اللہ کے صفات پر، اللہ کے افعال پر، قرآن کے احکام پر ہمارا یقین بالغیب کامل ہو تو ہم کس درجے کو پہنچیں گے؟ صدیق کی۔ اب اس کا اپوزٹ، یعنی آپ اس کا اپوزٹ کا نام کیا جانتے ہیں؟ یعنی آپ ہر بات کی صداقت کریں، اندھی تقلید، تو یہ آپ کو صدیق کے درجے میں نہیں لے جائے گی۔ کہاں لے جائے گی؟ گمراہی میں لے جائے گی۔ آج تک ایک دور تھا، آج تک یعنی نہیں، کچھ زمانے تک، کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ فقہ میں لکھا ہوا ہے، لکھا ہو یا نہ ہو تقلید، اندھی تقلید، وہ ائمہ نے کہا ہو، کوئی بھی امام ہو، یا نہ کہا ہو، بزرگوں نے کہا، اس کا نام کیا؟ اندھی تقلید۔ تو اس کا بھی نام صدیق ہونا چاہیے؟ نہیں۔ اب دور آیا کیا؟ حدیث میں ہے اندھی تقلید، وہ حدیث میں ہو یا نہ ہو۔ اور کئی ایسے واقعات یہاں پیش ہوئے ہیں کہ بیان دیتے ہو حدیث میں، لوگ اس کے پیچھے چل دیے، حدیث نہیں۔ ابھی بھی چل رہی ہے واٹس ایپ پر حدیث کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جبکہ اپنے بیوی بچوں کو اور لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ دیکھو حدیث، جبکہ اس میں کیا کٹ کر دیا؟ حتی اکون، یعنی پیغمبر فرماتے کہ میں سب سے زیادہ محبوب ان لوگوں سے نہ بنوں۔ تو خیال رکھیے، جہاں صدیق مطلوب ہے وہاں صدیق اندھی تقلید بھی ہے، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ اندھی تقلید نہیں۔ یہ واقعی امام نے فرمایا، واقعی یہ جو کہہ رہے ہیں حدیث میں ہے، تو اس کا خیال رکھے گا۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام صدیق النبی تھے۔ اچھا یہ بھی سنیے کہ ہر نبی صدیق ہوتا ہے، ہر نبی، چاہے اسے صدیق کہا گیا ہو نہ کہا گیا ہو۔ دیکھیے موسیٰ وہ بھی صدیقہ تھی، حالانکہ ان کے لیے لفظ نہیں ہے، مگر کیوں تھی؟ ان سے کہا گیا کہ بچوں کو صندوق میں رکھو اور دریا میں ڈال دو، ولا تخافی ولا تحزنی، صدیقہ تھی کہ نہیں؟ مریم کے بارے میں کہا گیا ہے وہ امہ صدیقہ، یعنی عیسیٰ ابن مریم کی۔ تو کسی کو کہا گیا ہو کسی کو نہ کہا گیا ہو، وہ صدیق تھے۔ البتہ ان کا تخصص رہا ہے، جیسے ابراہیم خلیل اللہ بھی تھے، موسیٰ کلیم اللہ بھی تھے، لیکن صدیق کی ہر نبی میں صفت پائی جاتی ہے۔ تو ہم کوشش کریں، سب سے بڑے صدیق ہماری امت میں کون؟ ابو بکر صدیق۔ تو صدیق بننے کی کوشش کریں، صالحین، شہداء۔ اچھا افسوس ہے ہماری امت پر، صدیق کا تو کوئی مزار نہیں بناتے نہیں بناتے، جس کا قرآن میں ذکر ہے، کافی ہے اتنا۔ اب سنیے، اب کیا سنیں گے جانتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام جو اپنے باپ کو نصیحت کر رہے ہیں، دیکھیے اس کڑی میں آپ سب ساتھ میں رہیے، قصے پر ہمیں وقت نہیں گزارنا ہے، اس کی روح، اس کی اسپرٹ، دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، انداز کیا ہے، کیسا درد مندانہ، کیسا رحم دلانا، کیسا پیارا انداز ہے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے باپ سے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جو ہم سے افضل ابراہیم۔ تو سنیے، اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اپنے باپ سے۔ تو ذرا قواعد سے فارغ ہو جائیں۔ باپ، یہ اس لیے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کون باپ؟ یہاں آپ کو ترجمہ ملے گا باپ نہیں، چچا۔ اچھا، کیا چچا؟ کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ ان کے نزدیک انبیاء جو ہے نور سے پیدا ہوئے، تو ان کا باپ بت پرست نہیں ہو سکتا آدم علیہ السلام تک۔ لہذا آپ سورہ انعام کی 74 نمبر آیت یاد رکھیں، ایک ہی جگہ پر ان کے باپ کا ذکر آیا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، ہے آزر۔ کیا مطلب آزر؟ سوریانی لفظ ہے، تائید کرنے والا، بت بنانے والا، شرک کی تائید۔ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ آزر، پھر آپ چچا کیوں کہتے ہیں؟ اچھا یہ نام نہیں، لقب، اس کو بھی یاد رکھیں۔ کیا تھا؟ لقب۔ نام کیا ان کا؟ طارح یا طالح، تو لقب سے یاد کیا گیا ہے، تو اس سے ہم فارغ ہو گئے۔ اب سنیے، کیا سنیں گے؟
ابراہیم علیہ السلام کی پہلی جھلک اور خاص توجہ دیں. اے میرے ابا جان. کیا کہہ رہے ہیں؟ ابا جان. لم تعبدو، کیوں پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں جو سنتا نہیں دیکھتا نہیں. ولا یغنی، اور تجھے کسی چیز سے بھی پرواہ نہیں کر سکتا. کیا مطلب؟ کہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں آپ. میرے پاس جو توحید ہے اللہ کے تعلق سے، اس سے آپ مستفید ہوں. لہذا یہ پیارا انداز. نصیحت کر دی. اب دوسری جھلک سنیے. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. یہ تیسری دفعہ آیا سویا. جی. اے میرے پیارے ابا جان، آیا میرے پاس علم. اللہ نے دیا نہیں کہہ رہے، آیا. ما لم یاتک، جو تجھے نہیں. یعنی یہ ترجمہ ہے میرے پاس جو علم ہے تیرے پاس نہیں، تمہارے پاس نہیں. فاتبعنی، اس کو بھی ذہن میں رکھیے، میری پیروی کریں. اہدک، میں ہدایت دوں گا، میں رہنمائی کروں گا. یہ الفاظ کو یاد رکھیں. صراطاً سویا. تو سویا جو ہے پہلے گزر چکا ہے زکریا کو کہ تم صحیح سلامت رہو گے. پھر فرشتے کے یہ تمثل لہا بشراً سویا، یعنی ٹھیک نوجوان بن کر آئے. تو یہاں سویا یعنی کیا؟ ٹھیک صحیح راستہ. تو سویا سے معنی مستعار لیے جاتے ہیں لیکن معنی وہی رہیں گے، صحیح اور ٹھیک. کیا کہہ رہے ہیں دوسری جھلک میں؟ کہ میرے پاس علم ہے تو آپ کے پاس نہیں ہے، وہ علم میں تمہیں سکھاؤں. یہ دوسری جھلک ہوئی. ٹھیک ہے، سنتے رہیے ابھی. تو تیسری جھلک کیا؟ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. پہلے تو توحید سے مستفید ہوں، پھر میرا علم سیکھو. اب کیا کہ تم جو کام کر رہے ہو نا، یہ شیطان جو اللہ کا دشمن. دیکھو کیسا انداز ہے. یا ابتی، شیطان کی پرستش مت کرو، اس لیے کہ شیطان رحمان کا نافرمان. اچھا، یہ سبھی جانتے ہیں میرے درس میں رہنے والے، شیطان کی کوئی عبادت نہیں کرتا. مگر کچھ لوگ آ جاتے ہیں نا نئے، تو شیطان کی کوئی پرستش کرتا ہے؟ نہیں کرتا. چونکہ شیطان کے کہنے پر بتوں کی پرستش، مزاروں کی عبادت پوجا کی جاتی ہے، اس لیے وہ شیطان ہی کی عبادت ہے. اس کو ذہن میں رکھیں. دیکھیں کیسا پیارا انداز ہے. شیطان کی پرستش مت کرو. تو رحمان، اللہ کا لفظ نہیں لیا، رحمان کا جو بڑا رحم کرنے والا ہے. اب چوتھی جھلک نا جی، سنیے چوتھی جھلک کیا کہہ رہے ہیں. سنیے کہ اگر آپ شیطان کی ہی پیروی کرتے رہیں گے تو سنیے گا. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے میرے ابا جان، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ چھوئے تمہیں رحمان کا عذاب، تو پھر تم شیطان کے دوست ہو جاؤ. اب سنیے، اب ذرا توجہ دیں. جو یہاں حاضر ہیں، جو آواز سنیں گے، جو ویڈیو دیکھیں گے، ہم میں سے ہر ایک کے باپ یا تو ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی، ایسے بھی ہوں گے، مطلب کیا، نیکوکار ہوں گے، یا ایسے بھی ہوں گے جن کے ہاتھ میں سگریٹ ہوگا، بوتل بھی ہوگی شراب کی، یا ایسے بھی ہوں گے جو مٹکا سٹا اور مزار والے ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے جو مشرک ہوں گے. آج وہ لوگ اتفاق سے نہیں ہیں، ہوں گے نا. ہاں، ذرا خاص توجہ دیں. یہ تو درس سرسری طور پر ہوگا، کافی ہے اتنا. لیکن جو عرق ریزی جو ہے، فضائل کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں، سب کچھ خزانہ کلام پاک میں ہے. میں آپ کو کلام سے بتاتا ہوں کہ کیسا جو ہم سے افضل ہیں، جو باپ ہمارے باپ سے بدتر بتوں کو
بناتا تھا, تراشتا تھا. کیا کہہ رہے ہیں سنیے, 2 چیزیں بیان کرنا ہے. تو پہلی چیز سے فارغ ہوتے ہیں. آپ ذرا غور کیجئے اوپر, اب میرے ساتھ میں رہیے. یا ابتی جاءنی فاتبعنی اہدک, دیکھ رہے ہیں نا سب میں. یا ابتی انی اخاف اہدک, میں ہدایت دوں گا. اگر آپ غور کریں تھوڑا سا معنی میں تو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا. یوں نہیں کہا کہ اللہ آپ کو ہدایت دے. یہی تو قرآن کی روح ہے. اسی تو کہتے ہیں تدبر. ترجمے میں کیا رکھا ہے؟ تدبر. کیوں ایسا کہا؟ ابو الانبیاء الاب المحترم صدیقا خلیل اللہ ہر بات کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ان کے باپ بت تراشتے تھے. اگر وہ اللہ کا نام پیش کرتے تو وہ تو اللہ کو جانتے ہی نہیں تھے. تو بجائے وحشت کے تو یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا کہ باپ بیٹے کا جو تعلق ہے, جو شفقت اور جو محبت ہے, تو بجائے وحشت کے انسیت پیدا ہو جائے. ہے تو اپنے باپ سے کیسے کہیں گے, بات کیسے کریں گے؟ یا ابا جان, یا امی جان. ہے اس میں درس ہمارے لیے. کسی حوالے کی ضرورت نہیں, الفاظ بتلا رہے ہیں, الفاظ ترجمہ کر رہے ہیں, کسی حوالے کی ضرورت نہیں. علماء ڈرتے ہیں تفسیر بیان کرنے سے, مگر ہے علامہ لوگوں کی تفسیروں میں دیکھیے. مگر اس سے بھی بڑی بات میں بتلانے جا رہا ہوں. وہ کیا سنیے. اب آخری آیت میں ساتھ میں رہیے میرے. آخری آیت نمبر کیا؟ اچھا. یا ابتی انی اخاف ان یمسک, ذرا زور دینا پڑے گا. یمسک ہے نا, مس کسے کہیں گے؟ مس, چھونا. اگر آپ جمعہ کی نماز کو جا رہے ہیں تو بیگم کو آپ نے چھو دیا, اس کو کہیں گے مس. ٹھیک ہے. یا جنات چھو گیا, مس. چلے میں قرآن سے بتاؤں آپ کو. آپ جائیے 275 بقرہ, دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یتخبطہ الشیطان من المس. ہے مس. مگر یہ یاد رکھیے, یہ تو ابھی معنی بتلا رہا ہوں تاکہ اصل چیز کی قریب آ جائیں سمجھنے کے, کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں فرمایا مسک. ہاں وہ مسا نے, مس یعنی چھونا. ایک تو مسا ہے اس میں ہا ہے, وہ نہیں, یہ نہیں, مس. فرق ہے نا. اچھا آپ نے اشارہ کیا. ایک تو مسح یمسح, وہ نہیں. عیسیٰ کا مسیح نہیں, مس. مس یمسو, مس یمسسو. بہت اچھا سمجھ رہے ہیں نا. مس یعنی چھو. تو جنات چھوتا ہے, وہ مسا نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. اچھا تو یہ مس ہے خفیف, بالکل ہلکا. ابراہیم اپنے باپ کے لیے استعمال کر رہے ہیں, یہ اصل سمجھنا ہے. مگر پہلے سمجھے نا کہ مس خفیف کیوں. تو اس سے اوپر ایک ہے لمس. کیا ہے؟ سورہ نساء میں جائے 43 آیت, وہاں ذکر ہے کہ اگر وضو نہیں ہے تو وضو کرو, نہیں تو تیمم کرو. پھر کیا ہے؟ غسل. اذا جاء احدکم من الغائط او لامستم النساء. لمس تو لام میم سین, تو لمس مس سے بڑھ کر ہے, اس لیے کہ وہاں غسل کی ضرورت ہے. اگر آپ نے مباشرت کی ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے. اور اگر جنات مس کر گیا تو نماز کو آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں. دیکھیے یہ اور بات ہے کہ اگر جنات کسی کو مس کر جائے تو 3 سال لگتے علاج کے لیے. وہ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو ہلکا کر دیا. سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آتی, قل واللہ نہیں پڑھنے آتا, تو وہ ہمارے لیے بھاری ہو جاتا ہے. اس طرف نہ جائیں تو 3 سال لگتے علاج کے لیے. لیکن اگر کوئی واقعی قرآن آیت صحیح پڑھتے جائے تو مس جو ہے وہ معمولی ہے. اور لمس کیا ہے؟ لیکن اس سے اور ایک کون سا بڑا جانتے ہیں؟ سبوں کو یاد ہے, اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ. کلام پاک بھرا ہوا یصیبکم عذاب علیم, ایسا ہے نا. تو مصیبہ کسے کہتے ہیں؟ چیز واقع ہو جائے. کوئی شخص فوت ہوا, اصاب, عذاب آیا, اللہ تعالیٰ نے گرفت میں لے لیا, یصیب, اصاب. مشرکین سے کہا گیا ہے کہ اگر تم نہیں مانو گے تو یصیبکم عذاب علیم. اب آئیے معنی سمجھ گئے. ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے ابا جان کو کہتے ہیں
کیا کہتے ہیں؟ یصبکم نہیں، لمس نہیں، بالکل ہلکا کہ رحمان کا عذاب چھو نہ لے۔ تو کیا ملا درس ہمیں؟ کیا ملا؟ اگر کسی کے باپ مشرک ہیں تو آپ یوں نہ کہیں کہ اگر آپ نے یہ دین نہیں اختیار کیا تو جہنم میں جلیں گے، نہیں، پیارے ابا جان کہہ کر کہیں۔ کیا؟ پیارے ابا جان، کہ آپ میرے بات مانیں ورنہ آپ کو تکلیف ہوگی، دشواری ہوگی۔ یعنی بیٹے کا انداز، اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے باپ تو یوں نہ کہیں کہ آپ کیا سگریٹ پیتے ہو، نہیں۔ اب اس سے آگے کہنے کی ضرورت نہیں، سب سمجھدار ہیں، ذی شعور ہیں۔ تو خاص کر جن کے والدین مان لیجیے کہ سگریٹ والے ہوں، بوتل والے ہوں، قبر پرست ہوں، ان کے ساتھ اسلوب ہمارا کون سا ہونا چاہیے؟ اسلوب ابراہیمی، سنت ابراہیمی۔ کافی چیز واضح کر دیا میں نے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم میں سے ہر ایک کو ماں باپ کا احترام، کیسے بھی ہوں ماں باپ، ابراہیم کے باپ سے وہ بدتر نہیں، اور ہم کیسے بھی ہوں ابراہیم علیہ السلام سے افضل نہیں، اس کا خیال رکھیے۔ اب یہ کڑی ختم ہونے کے بعد اب ہم دوسری کڑی شروع کرتے ہیں۔ کیا؟ کہ جب یہ دعوت دی گئی تو دعوت کا جواب کس انداز سے ملا؟ کفر اور شرک کا ٹکراؤ، جذبات، غصہ، انتقام۔ تو سنیے، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك وهجرني مليا۔ کیا ملا جواب؟ غصہ بھرا، اے راغب۔ راغب کے معنی کیا؟ راغب کے معنی متوجہ ہونے والا۔ صرف اگر راغب، رغب یا رغبو، رغبت کرنے والا، جیسے کہ آپ کو ملے گا توبہ میں 59 آئے، اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہم تو اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ لیکن یاد رکھیے جہاں اس کے بعد عن آئے تو معنی اپوزٹ، یہ یاد رکھیے۔ کیا معنی؟ اپوزٹ۔ تو اراغب عن آلہتی، تم نفرت کرتے ہو گئے نا، معنی کیسے ہو گئے؟ اس کو ذہن میں رکھیے، یہ ہے گرامر۔ اور کئی جگہ پر ہے، آپ کو بقرہ 130 میں ملے گا وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّتِ ابراہیم۔ تو کیا مطلب؟ روگردانی کریں۔ اب سنیے، کہتے ہیں کہ تم میرے بتوں سے نفرت کرتے ہو، لَئِن لَمْ تَنْتَہِ، اگر تو باز نہیں آیا، لم لَأَرْجُمَنَّكَ، رجم چاہتے ہیں پتھروں سے، وَہْجُرْنِی، چھوڑ دو مجھے، ملیہ، دراز مدت تک۔ باپ نے بیٹے سے کہہ دیا، حق ہے اس کا، جو کچھ ہے اس کا ہے، اس کی ملکیت ہے۔ اب سنیے، اگر باپ کسی سے کہتا ہے، ڈانٹتا ہے، تو بیٹے کو کیا اسلوب اختیار کرنا چاہیے؟ اچھا میں بھی دیکھتا ہوں، نہیں، سنیے کیا کہنا چاہیے باپ سے۔ یہ باپ کیسا ہے؟ مشرک ہے، تائید کرتا ہے بتوں کی۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ تو ہم ہمارے ماں باپ کے ساتھ کون سا اصول اپنائے؟ لوگ کہتے ہیں ماں باپ کے لیے درس پورا قرآن بھرا ہوا ہے، لیکن تدبر نہیں۔ تدبر سنیے کیا کہتے ہیں، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ بولے سلامتی تم پر۔ کون سی سلامتی؟ الوداعی، الوداع ہے نا، اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما۔ آپ سے کوئی راہ میں کوئی جہالت والا سامنے آ جائے تو آپ کہیں گے الوداع، یعنی کیا؟ سلام۔ تو انہوں نے دعا دی، اور ان کے شریعت میں ابھی یہ تحریر نہیں ہوا تھا کہ کسی کو سلام نہ کریں، لیکن سلام اپنے باپ کے لیے سلام، یہ نہیں کہا کہ اچھی بات ہے جا رہا ہوں، نہیں، سلام۔ پھر کیا؟ ساستغفر لک ربی، اور تم جو کر رہے ہو نا اس کی مغفرت کے لیے میں دعا چاہوں گا۔ باپ کبھی بھی ڈانٹے کیا کہنا چاہے؟ سلام۔ کیا کہنا چاہے؟ ساستغفر لک، یعنی باپ یعنی ماں، باپ اور ماں، یا بڑے باپ، ماں باپ سے بڑے دادا، یہ بھی تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں نا جی۔
انہ کان بی حفیہ، ترجمہ کیا کیا لوگوں نے؟ مہربان، اس لیے کہ ترجمانی حقیقی کرنے سے قاصر ہے، تو پھر رحمان کے معنی بھی مہربان ہے نا، رحمان کے معنی بھی مہربان، تو حفیہ کے معنی مہربان مطلب حق ادا نہیں کر سکے اور کر نہیں سکتے، اس لیے افلا یتدبرون القرآن۔ اب سنیے حفیہ کے کیا معنی۔ ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، یہاں کوئی گناہ نہیں ہوا تھا کہ اللہ مہربان اور رحمان اور رحیم معاف کرے، یہاں کیا تھا؟ اپنے ماں باپ، اپنا گھر، اپنا شہر، اپنا علاقہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو مہربانی کی ضرورت نہیں تھی، خاص اہتمام کی ضرورت تھی۔ کس کی؟ اہتمام کی، کہ اب ہم جا رہے ہیں، طریق مجہول، کہاں جا رہے ہیں؟ نکل گئے، تو کس کی ضرورت ہے؟ اہتمام، میرے لیے اب سر چھپانے کے لیے کون سی جگہ ہو، لہذا قرآن کی جامعیت ہے کہ حفیہ۔ اچھا، اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ آپ نے استغفار کیا، پھر اس کا ذکر ہے ابراہیم سنگھ کے بارے میں کہ وہ استغفار کیوں تھا، ایک وعدہ کیا تھا، بعد میں منع کر دیا، فلما تبین، تو پھر انہوں نے موقوف کر دیا کہ وہ آپ کا دشمن ہے، اس کی تو چندہ بتانے کی ضرورت نہیں، سبھی جانتے ہیں، لیکن پھر بھی مختصر یہ کہ مشرک باپ ہو تو اس کے لیے استغفار کی اجازت نہیں۔ انہوں نے کیوں استغفار کیا؟ چونکہ ان سے وعدہ کیا تھا، اور پھر جب انہیں بتلا دیا گیا، سورہ توبہ 114 نمبر میں آیت میں اس کی وضاحت ہے، بتلا دیا گیا کہ اللہ کا دشمن ہے، تو آپ نے استغفار کرنا بند کر دیا، دعا کر سکتے ہیں، چونکہ اکثر ہوتا ہے کہ کچھ لوگ نئے آتے ہیں تو اس کی بھی وضاحت کر دیا۔ لیکن اب سنیے، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں، پہلے دعا دی، پہلے نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں، پہلے کیا؟ دعا اور وعدہ ہے نا، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، اور جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو انہیں بھی چھوڑ رہا ہوں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں، اور اللہ اکون بدعاء ربی، کہ میں اپنے رب کی سے میں کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ شقیہ گزشتہ ہو چکا ہے، شقی اور سعید دونوں کے معنی ہیں، اور جب کوئی دعا سے اس کی قبول نہیں ہوئی تو وہ بدبخت ہوا، حالانکہ شقیہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بدبخت۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے جب انہوں نے دعا کی تو ان کا خاص اہتمام کیا، تو سنیے گا، فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ جب وہ ترک کر دیا، انہوں نے ہجرت کر گئے، اور جن کی وہ پرستش کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، کیا ہم نے اہتمام کیا؟ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو ہم نے اولاد دی، گھر چھوڑ کر آئے تھے نا، ہم بھی دعا کرتے نا جب کوئی جنازے کے لیے کہ دارن خیرم من داری، اہلن خیرم من اہلی، دعا کرتے ہیں کہ یہاں سے اچھا گھر دے دے، تو یہ تو ہم دعا کرتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے چھوڑ کر چلے گئے تھے، بہترین ہبے میں دے دیا۔ اب جانتے ہیں ہبہ اور عطیہ، اس میں فرق ہے، عطیہ میں تو آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے دیتے ہیں، اور ہبہ جب اللہ تعالیٰ جب کسی کی ادائیگی سے خوش ہوتے ہیں، تو بہرحال ہم نے دے دیا اسحاق کو یعقوب، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے انہیں جب دیا تو انہیں بھی نبوت دے دی، اولاد بھی دی اور نبی بھی بنایا۔ اچھا، ایک سوال آپ میں آ سکتا ہے کہ یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسبت کہاں، یعنی عربوں کی، اور یہ اسرائیلی، لہذا ان کا مستقل ذکر آ رہا ہے، یہ نقطہ ہے، تو سنتے رہیے گا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں ہبے میں دیا، عطا کیا، ہماری رحمت ہو کیا نا رحم ہر ایک پر، اور بنایا لسان صدق، نامور، نامور اردو لفظ ہے، یعنی مشہور کر دیا نام ان کا، بلند کیا، مشہور کیا، لسان صدقن، کیسے بلند کیا آپ کا نام؟ سنیے کیا کہتے ہیں ہم، وبارک کما بارکت علی ابراہیم،
وہ سلی کما صلی علی ابراہیم، وہ لسان صدق، ہر لہجہ، یہاں ظہر کی تو کہیں عصر کی کہیں فجر کی، تو یہ ہے سب جانتے ہیں۔ اچھا یہ تو امت اسلام، باقی یہودی بھی عزت کرتے ہیں، مسیحی بھی عزت کرتے ہیں، تو لسان صدق علی۔ یہ کڑی ختم ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی، اب کڑی شروع ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی۔ کیا ربط؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ہم نے ہبہ کیا انہی کی اولاد کا ذکر ہو رہا ہے مختصر، یہ بھی انہی کی اولاد سے عیسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ چل رہا ہے، پھر بعد میں اسماعیل علیہ السلام کا۔ تو سنیے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ موسیٰ کا بھی ذکر کرو۔ موسیٰ کے معنی آپ جانتے ہیں، عبری لفظ ہے جسے کہتے ہیں اس طرح، آج کل تو یہاں موسیٰ استعمال نہیں کرتے، موس، تو مخلص تھے اور رسول تھے اور نبی تھے، سب جانتے ہیں، کچھ ضرورت نہیں۔ چلیے، وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ ہاں، قَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے انہیں آواز دی طور کے داہنی جانب سے اور قریب کیا۔ نجیہ، نجوا، جانتے ہیں نا نجوا، تو یہاں ایک انشاءاللہ ذہن میں رہا تو ایک حدیث سے فارغ ہو جائیں گے۔ نجوا کسے کہتے ہیں؟ اسی سے نجوا، سرگوشی، اردو میں کانفوسی۔ تو چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ انہوں نے قریب کیا، وہ جو کہتے تھے کہ ماں بھی یہ تلک بیمینک موسیٰ، کوئی اور نہیں سنتا تھا، وہی سنتے تھے، کوئی نہیں سنتا تھا، صرف وہ۔ اس کا مطلب کیا کہ دو ہی سنے، بولنے والا اور سننے والا، یہ معنی ہے کس کے؟ نجیہ کے۔ اب سنیے، نجیہ نے کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث سے فارغ ہوتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور راویوں نے روایت کرتے کرتے امام مسلم نے لے لی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کنتم ثلاثہ، جب تم تین ہو، فلا ینتاجو اثنان دون الآخر، تو دو آدمی الگ نہ ہو، ہوتے نا تین آدمی دو الگ ہو گئے، لأنه ذلك يحزنه، اب تین آدمی جا رہے ہیں، دو ہٹ گئے اور کان میں بولنے لگے تو وہ ناراض ہوگا کہ نہیں؟ ہاں، تو یہ حدیث اس کو یاد رکھیں، اس نجینا کے لفظ سے تھی، چونکہ قصہ تو سب جانتے ہیں۔ تو اب سنیے، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے انہیں بھی ہبہ کیا، ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا دیا۔ تو جانتے ہیں ہارون ان کے بھائی تھے، اور انہوں نے ذکر کیا تھا کہ مجھے فرعون کے پاس بھیجتے ہو، میری زبان میں لکنت ہے، تو ہارون کو دے دیا۔ ہارون کے معنی کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ ابو ہریرہ ہے نا، تو ہریرہ یہ ہررہ بلی کا بچہ پکڑ کر لائے تھے، تو ہارون نے بڑا بچہ، یہ عبری لفظ ہے، تو یہ ان کا نام ہے۔ اب آیا ذکر عربوں کی نسبت سے، دیکھیے اسماعیل علیہ السلام کا علیحدہ ذکر ہے، تو سنیے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور اسماعیل کا بھی ذکر کرو، اسماعیل کا۔ تو یہ اسماعیل جو ہے یہ بھی عبری لفظ ہے، لیکن یہ ہے شین سے، اور میں وضاحت کر چکا ہوں، جیسے کہ عربی میں طماطم تو اردو میں ٹماٹر، تو یہ عبری سے شمائل سے اسماعیل، یعنی اللہ کی سننے والا، متوجہ ہونے والا، اور سنتے تھے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں، تو بولے افعل ما تؤمر انشاءاللہ تجد من الصابرین، ٹھیک ہے۔ تو ان کا ذکر کرو کہ صادق الوعد، وعدے میں سچے پکے، یہ ان کی خصوصیت ہے، ہر ایک کی خصوصیات۔ دیکھیے ہر نبی اپنے درجے میں ایک خاصیت رکھتا ہے، ہر نبی، جیسے کہ ہر فرد ہے، کتنے علماء آپ کو ملیں گے، ہر عالم کی ایک خاصیت ہے۔ تو صادق الوعد تھے، رسول النبیہ تھے، اور ان کی خاصیت سنیے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اپنے گھر والوں کو نماز کی ہدایت کرتے تھے اور زکوٰۃ کی، اور اپنے رب کے پاس کیسے تھے؟ پسندیدہ، یعنی راضی تھے۔ تو نماز کی سب ہدایت کرتے تھے، مگر یہ کہ کسی کی خاصیت ہے زیادہ توجہ، زکوٰۃ، یہ مراد ہے، باقی سارے انبیاء انہی چیزوں کی دعوت دیتے تھے۔
اب شروع ہو گیا اور وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، سنیے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ کیا مطلب کہ ادریس کا ذکر کرو۔ ادریس عربی لفظ ہے تدارس، درس و تدریس، بہت اچھا اس میں ہے، ہم بھی ہمیشہ مشغول رہیں درس و تدریس میں، تو یہ ان کی خاصیت ہے۔ ان کی دوسری صفت صدیقا نبیہ، لیکن اور ایک صفت کیا ہے؟ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ سب سے پہلے ان کی تاریخ کہ کن کی نسل سے ہیں، یہ ابراہیم کی نسل سے نہیں، آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کے زمانے کے پہلے، نام سنتے ہوں گے شیش علیہ السلام اور یہ ادریس علیہ السلام، یہ ہیں وہ ادریس، آدم کے براہ راست کیا پوتے۔ تو یہ درس و تدریس میں مشغول رہتے تھے، اس مناسبت سے ان کا نام ادریس۔ ان کے بارے میں مشہور ہے چونکہ نوح علیہ السلام سے پہلے اس زمانے میں کوئی تاریخ نہیں تھی، تو ان کے تعلق سے مشہور ہے کہ یہ قلم کو انہوں نے لکھنا شروع کیا، تراشا، اور کپڑے سینا۔ تو ہمیں تصدیق کرنی چاہیے، کوئی وجہ نہیں کہ ہم انکار کریں، لکھا ہوا ہے، سب لوگوں نے لکھا ہے، اس کے لیے کسی حوالے کی ضرورت نہیں، یہ ان کے بارے میں ہے، تو ان کا بھی ذکر کیا۔ لیکن ان کا ذکر کیوں کیا، سوال یہ آتا ہے، یہ ہے اختتامی آیت ابھی۔ اچھا، ایک چیز ذہن سے بوجھل ہو رہی تھی، رفعناہ مکانا علیہ، ان کے بارے میں تاریخ مختلف ہے۔ لوگ تو عیسیٰ ابن مریم کو نہیں مانتے، گزشتہ میں خود پریشان رہا کہ عیسیٰ ابن مریم کو تو اوپر اٹھا لیا گیا، لیکن وہ تو حق کو باطل کا مارکہ ہے۔ کس کا؟ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں قرآن صراحت کرتا ہے کہ وہ سولی پر نہیں چڑھائے گئے، قتل نہیں کیے گئے، بلکہ اٹھا لیا، اور قیامت سے پہلے وہ نزول فرمائیں گے۔ لیکن ان کا جو مسئلہ یہ حق کو باطل کا نہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ لہٰذا روایات ہیں، کوئی کہتا ہے کہ انہیں بھی اٹھا لیا گیا، ٹھیک ہے، بعض کہتے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انہیں بڑا درجہ دیا، تو فرق ہوا نا، یہ حق کو باطل کا مارکہ نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اب قیامت میں واضح ہوگا، اور احادیث میں کوئی صراحت نہیں کہ کس آسمان پر ہیں، یہ قیامت میں واضح ہوگا کہ ان کو کس طریقے سے، جسم سے یا عزم مقامیت سے۔ تو یہ فرق خیال میں رکھنا ہے ادریس علیہ السلام کا اور عیسیٰ ابن مریم کا۔ اب وہی جواب انعمت علیہم ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، یہ مختصر ہے، اور جو سورہ نساء کے آیت بتلایا وہ جواب تفصیل سے ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ اب سنیے ذرا اطمینان سے، کئی چیزیں اس میں سمجھنا ہے۔ یہی لوگ ہیں، دیکھیے تتیمہ کیسے آیا، ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا، یہ سارے لوگ اللہ نے ان پر انعام کیا، نبیین۔ اب یہاں مختصر ہے، پہلے ہو چکا ہے صدیقین والشہداء والصالحین۔ اب یہ کون لوگ؟ من ذریۃ آدم، سارے آ گئے، ٹھیک ہے۔ وممن حملنا مع نوح، تو نوح بھی ذریت آدم، تو نوح علیہ السلام سے جو حام سام یافس آ گئے۔ ومن ذریت ابراہیم، تخصص خصوصیت کا ذکر ہو گیا، اسماعیل سے، اسحاق سے۔ واسرائیل، یعقوب علیہ السلام کا بھی نام آ گیا۔ وممن ہدینا واجتبینا، جنہیں ہم نے ہدایت دی، جنہیں ہم نے اختیار کیا، سب آ گئے مجموعی طور پر۔ اذا تتلا، اب ذرا سنیے، اذا تتلا، ان کے صفات کیا تھے؟ جب تلاوت کی جاتی تھی ان پر آیات الرحمن، خروا سجدا وبکیا، گر پڑتے تھے سجدے میں۔ کیسے؟ سجدے میں روتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو جب سجدے تلاوت کی آیت آتی ہے، ذرا آپ بتائیں آپ سجدہ کیسے کرتے ہیں؟ قرآن شریف کو رحل پہ رکھ کے یا کچھ اور کرتے ہیں؟ کیسا کرتے ہیں آپ لوگ سجدہ؟
समझो सर्दी की आयत है, कुरान शरीफ बाजू में रख के, अच्छा हुआ कि आप भी हैं जी। हमारे यहाँ क्या करते हैं, उठते हैं, फिर अल्लाहु अकबर, फिर सजदे में जाते हैं, फिर बैठते हैं, फिर सलाम फेरते हैं, है ना जी। अब उस वक्त भी आपने सवाल किए थे, देखिए हर वक्त जवाब देना, उसको मुतमईन करना मुमकिन नहीं, क्योंकि कुछ मवाद चाहिए, दिल आपका मुतमईन हो जाए। अब सुनिएगा, आपके यहाँ तो अच्छा है, किताबों में लिखा नहीं, हमारे यहाँ बड़े मसाइल हैं, हम समझा नहीं सकते, तो दर्स में आ जाए। देखिए एक साहब ने कहा कि कहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह, कहीं मोहम्मद और कहीं मोहम्मद, मैं उसे क्या कहूँ? मैंने कहा 2 अरबी के मौलवी में आके पढ़े तो समझ में आएगा, वही तो कैसे समझ में आएगा? अब आपको समझ में, अब बता सकता हूँ कि मीन है तो दिन, है ना, अन्न है तो दन, कुछ नहीं है तो दुन, तो बात चलिए ज़रा सुनिए। अच्छा मैं कुरान से बता रहा हूँ, मैं कुरान से बता रहा हूँ, आयत कौन सी है इंशाअल्लाह, हाँ 143 सूरह आराफ, देखो क्या है, फलम्मा तजल्ला रब्बहु खर्र मूसा सईका, यहाँ पर क्या है, खर्रू, और मूसा के किस्से में क्या है, खर्र, क्या मतलब खर्र, गिर पड़ा, क्या है, मूसा गिर पड़े बेहोश होकर। तो नबियों का तरीका ये है, नबीन का, सिद्दीकीन का, शुहदा का, सालिहीन का, मोमिनीन का, कि जब आयतुर रहमान तिलावत हो जाती है तो सजदा करते नहीं, क्या करते? जवाब हो गया। अब पूछेंगे, अगर आप कुरान को बाजू में रखते हैं, उठते हैं, अल्लाह अकबर, तो गिरे नहीं, आपने सजदा किया, यहाँ सजदा किए की बात नहीं हो रही है, लिहाजा बगैर किसी इमाम के नाम लिए हुए कुरान की बात करो। नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम गिर पड़ता है सजदे में, वहां तकबीर कहना जरूरी नहीं, लेकिन वो कहता है, जानते हैं कि लोग दूर वाले, तो कहता है, उठने के लिए भी जरूरी नहीं, लेकिन अगर कहता है तो ठीक है, मना भी नहीं, लेकिन कभी कभी करते हैं, सीधे सजदे में चले जाते हैं, और कभी कभी सीधा उठते हैं, तो क्यों? खर्रो, बहरहाल आप तकबीर कहें न कहें जायज़ है, तो समझ गए। अब कभी सवाल नहीं, तशरीफ़ी बख्श आज आपको जवाब मिल गया। अब ये किताबें जो है ना, वो अपने अपने मसलक पर, मसलक कहें या मज़हब कहें, उस पर लिखी गई हैं, तो हम वो तस्दीक न करें ना, अंधी तकलीद। तो बहरहाल इतना काफ़ी है, चलिए अभी काफ़ी वक्त है। अब सुनिए, अब ये आखिर है, मतलब इसके बाद जो लोग आए, सुनिए, फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस्सलात वत्तबउश्शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या। ज़रा ये ख्याल रखिए इस आयत में, खलफ यानी पीछे, खल्फुन यानी न अहल, देखिए कितना फ़र्क हुआ ज़बर और सुकून से। खलफ यानी पीछे, यानी पोते पोते परपोते, ये इनके बाद कुछ लोग आए, खल्फ यानी ना अहल, नमाज को ज़ाय किया। देखिए सलात, ख्याल रखिए, सलात गोलता है, अगर ये लंबी हो जाए तो शहवात, लंबी हो जाए तो सलावात, चूंकि लंबीता किसकी अलामत है? जमा की। सलात यानी एक नमाज, अगर लंबी तो क्यों? शहवत गोलता से, शहवात, ये लंबीता जमा की अलामत है, आसानी के लिए। अच्छा, कह रहे हैं कि नमाज को ज़ाय किया और शहवात के पीछे लग गए, तो ये फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या, गैया आप जानते हैं, इनको क्या वो खाई पाएंगे जहन्नम की। लेकिन यहाँ जिक्र सिर्फ नमाज का और किसका? शहवत का, अरकान का जिक्र नहीं है। इसमें क्या नुक्ता है, इसमें क्या तदब्बुर और क्या फ़िक्र है, जानते हैं? देखिए, नमाज एक ऐसी चीज़ है कि हर वक्त हर फर्द पर इन्न सलात क्या है, कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता। आप बीमार हैं, आप जंग में हैं, जाइए सूरह निसा 102 नंबर आयत, कि अगर आप उनमें हैं तो आधी फौज हथियार पकड़ के नमाज अदा करें, आधी फौज उनकी तरफ तवज्जो करें। आप 2 रकात पढ़ें, जाएं, वो आके आपके पीछे नमाज पढ़े, है ना। तो नमाज कभी भी माफ़ नहीं है, लिहाजा नमाज का जिक्र हुआ। ज़कात, यहाँ ज़कात का भी जिक्र नहीं, इसलिए कि ज़कात हर एक पर फ़र्ज़ नहीं। रोज़ा जब रमज़ान का महीना आएगा तो, हज तो जब आपकी इस्तिताअत हो, तो ये इसमें हिकमत है। वरना फिर कोई पूछेगा कि यहाँ तो सिर्फ नमाज का ही जिक्र है, कुरान शरीफ पढ़े, अब उसको जवाब कैसे दे सकें? दर्स में शामिल हो जाएं, तो इतना काफ़ी है। सुनिए,
فسوف یلقون غیا. اللہ کیا طریقہ ہے، اسلوب ہے، اتنا کچھ بتا دیا گیا، اتنا کچھ کہ یلقون غیا، مگر وہ رحمان کہ اب بھی متوجہ ہو جائیں، اگر نااہل ہو چکے ہیں توبہ کر لیں، وہ انتظار میں ہے، توبہ کر لیں، اس کی رحمت وسیع ہے. تو کیا کہتا ہے سنیے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شیئا. مگر جو توبہ کرے، ایمان لائے، عمل صالحہ کرے، وہ جنت میں داخل ہوں گے، ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. توبہ کون سی؟ سگریٹ سے نہیں، شراب سے نہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. شرک سے توبہ کرے. آمن کا ذکر ہے نا، لوگوں کی توجہ کہاں جاتی ہے؟ گناہوں سے. نہیں، گناہ کی بات نہیں ہو رہی. دیکھیے الا من تاب و آمن، تو توبہ کس سے کرے؟ قبر پرستی سے توبہ کرے، شرک سے توبہ کرے. مومن تو شراب کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے، تو اس کو بھی ذہن میں رکھیے. ورنہ لوگ اس آیت کو پیش کرتے ہیں جیسے جو لوگ گنہگار ہیں نا، وہ گناہ سے پاک ہو جائیں توبہ کریں، ان کے لیے آیت نہیں ہے یہ. تو نقطہ کیا ہے؟ آمن. تو یہ جنت میں جائیں گے، کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا. ظلم نہیں ہوگا نے مطلب کیا؟ کہ ان کے حق میں کوئی ایسی گناہ نہیں لکھا جائے گا جو انہوں نے نہ کیا ہو، اور جو نیکی کی وہ مٹائی نہیں جائے گی، وہاں پائیں گے. سنیے ابھی اچھا بھی جنت کا ذکر ہے، یعنی تاکہ اشتیاق پیدا ہو کہ کون سی جنت ہے. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه كان وعده مأتیا. اب ایک عدن التي، تو آپ جانتے ہیں یہ قاعدہ. تو جنت کا نام کیا؟ جیسے فردوس ہے ویسے عدن بھی ہے. عدن یعنی ہمیشہ رہنے کی. وعدہ رحمان نے کیا ہے. دیکھو عبادو اپنے بندوں کو بالغیب، تصدیق کرتے ہیں نا ہم، صدیق ہے نا، بغیر دیکھے. ہم نے دیکھی جنت، تو اگر آپ جنت کو حق سمجھتے ہیں تو کس میں سے؟ صدیق. اور اس کا جو وعدہ ہے وہ آئے گا، آپ پائیں گے، کیونکہ جس کا وعدہ ہے اللہ رب العزت کا، انہ لا یخلف المیعاد. لیکن شرط کیا ہے؟ ہم آمن وعمل الصالحات اور صدیق. لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. اس میں لغو بات نہیں سنیں گے بلکہ سلامتی. کیا مطلب؟ دنیا میں لوگ تنقید کرتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، ہے نا، وہاں کچھ نہیں ہوگا. فرشتے بھی کہیں گے تشریف لائیے، ویلکم، خوشخبری، یہی بات ہوگی. فرشتے، دوست، احباب جو بھی وہاں ہوں گے، وہاں کوئی برائی کسی کی طرف تنقید اور اشارہ نہیں کرے گا، نہ ہاتھ سے نہ آنکھوں سے. یہ اس حالت. دنیا میں ہمیں صبر کرنا ہے. دیکھو ہم سب کے پسندیدہ نہیں ہو سکتے. آپ کتنا بھی اچھا کام کریں، پڑوس والا بولے گا ہم جانتے ہیں نہیں، ہے نا. یہ بات تو وہاں نہیں ہوگی. جی تو یہ ہوتا رہتا ہے. جی سنیے، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. اور ان کے لیے رزق ہوگا صبح شام. یہ صبح شام بھی نہ پوچھیے، وہاں تو کیسی صبح ہوگی اللہ بہتر جانے. وہاں تو اندھیرا نہیں ہوگا. اب ہو سکتا ہے کہ وہاں ایسا بیان کرتے ہیں کہ گھنے درخت ہوں گے، آرام کے لیے گھنے درختوں میں گھس جائے گا. تو بہرحال جو بھی ہو، دعا کریں کہ ہم صدیق میں سے بن جائیں بس. تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. یہ جنت ہم وراثت میں دیں گے. دیکھیں گرامر بہت ضروری ہے. من عبادنا، سب کو نہیں. من تبعیضیہ سنتے رہتے ہیں نا، تبعیضیہ یعنی کیا؟ بعض. اب وہ تبعیضیہ عربی لفظ ہے، یعنی چند. تو چند کو تو کون سے؟ صدیقین، شہداء والصالحین. من کان تقیہ. اب یہاں تقیہ میں بھی بولیں گے پرہیزگار نہیں. تقیہ یعنی کیا؟ شرک، کفر، بدعت سے بچے. دیکھیے تقیہ کے معنی ہر جگہ علیحدہ ہوں گے. جو شرک سے بچے گا، جو بدعت سے بچے گا، وہ ہے تقیہ، متقی. ٹھیک ہے. اب سنیے، دو آیتیں ہیں، اور یہ دو آیتیں، ایک دو، دو آیتیں، یہ اس قصے کا جو سورہ مریم میں ہے، اس کا اختتام ہے.
تو یہ آج ہمارے درس کا بھی اس پر انشاءاللہ اختتام. پھر وَيَقُولُ الْإِنسان سے دوسرا مضمون یعنی بعث یعنی قیامت کا اٹھائے جانے کا. مگر آپ ذرا سنیں غور سے، یہ آیتیں جو ہیں ایسی ہیں کہ ترجمے سے سمجھ میں نہیں آ سکتی. اللہ امام بخاری پر رحم کرے، اس آیت کے ساتھ میں جو آپ نے بیان کیا ہے ارشاد رسول، صرف اس کو سن لیں، پھر ترجمے کی بھی ضرورت نہیں. تو دوسری حدیث ہو گئی آج کے درس میں، تو پڑھتے رہیں بخاری بھی، اور آسان ہے، کتاب التفسیر نکالیے، سورہ مریم نکالیے، اور اس آیت کے ساتھ میں لکھا ہوا ہے. تو کیا حدیث ہے وہ سنیے. ابن عباس سے یہ روایت ہے، اور ابن عباس سے 3 راویوں کے ساتھ امام بخاری کے استاد تک اور امام بخاری تک پہنچی. کس کی تشریح بتا رہا ہوں؟ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِكَ، آخر کی 2 آیتیں یعنی 64 65، یہ 2 آیتوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں. آخری آیت ہے یہ اس قصے کی اور آج کے درس کی بھی. تو جب یہ حدیث سنیں گے، صرف تلاوت سنیں لیکن ترجمہ کر دیں گے انشاءاللہ. کیا فرماتے ہیں امام بخاری؟ ابن عباس اور راوی تو ان کے استاد تک پہنچی. ما یمنعک یا جبریل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے کہہ رہے ہیں؟ جبریل سے. ما یمنعک ان تزورنا، تمہیں کس نے روکا کہ میری زیارت کو آؤ؟ اکثر مما تزورنا، یعنی جو تم آتے ہو اس سے زیادہ آؤ. وہ کبھی 8 دن سے، کبھی 15 دن سے، کبھی 3 دن سے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا. کیا کہا؟ مطلب کہ یہ آپ کو کون سی چیز روکتی ہے کہ جب کبھی کبھار آتے ہو تو بار بار آؤ نا، زیادہ آتے جائیے. تو جبرائیل امین نے کیا جواب دیا؟ اب یہ سوال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعلم الحکمت ویزکیہم، اور کیا تفسیر کرتے تھے. تو جب بھی آیت پڑھی جاتی تھی تو صحابہ پوچھتے تھے، مگر آپ اس سے پہلے ہی بتلا دیتے تھے کہ یہ آیت جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ کب اتری. تو صحابہ تو سمجھتے تھے. تو ہمارے لیے یہ کرم کیا کس نے؟ امام بخاری نے. تو جبرائیل امین نے جواب دیا، اور جبرائیل امین نے جو جواب دیا نا، جب پوچھا کہ کیوں نہیں آتے بار بار میرے پاس، پریشان حال تھے. یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ مشرکین کی کیا تنقید اور غلا اور عیب لگانا، ایسی حالت میں آپ کی جو پوزیشن تھی، جو دل آزاری ہو رہی تھی، اس دبدبے میں اور اس جذبے میں آپ نے فرمایا جواب حاضر ہے اللہ کی جانب سے. اب سنیے. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. اے نبی، ہم تو تیرے حکم سے نازل ہوتے ہیں، ہم بار بار کیسے آئیں؟ جب اس کا حکم ہوتا ہے تو ہم آتے ہیں. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا. وہ کیسا ہے جانتے ہو؟ ہمارے آگے، ہمارے پیچھے اور اس کے درمیان سب کو جانتا ہے. تو تم کو وہ بھولا نہیں ہے. کیسا دلاسا دے رہے ہیں؟ تم کو یہ بھولا نہیں ہے. تو اے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کو انتظار ہے ہمارے آنے کا، تاکہ انسیت پیدا ہو جائے بار بار. اور آپ کے ساتھ جو مشکلات ہیں، جو شدائد ہیں، جو ایذا رسانی کی جا رہی ہے، آپ کیا کریں؟ سنیے. رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وہ آسمان و زمین اور جو اس کے درمیان ہے وہ رب ہے، تم اس کی عبادت پر جمی رہو، اور تم اس کا کوئی ہم صفت نہیں پاؤ گے. دیکھو، ایک تو سمیہ، یہ کے بارے میں کیا ہے کہ ہم نے ایسا نام پہلے نہیں رکھا. تو یہاں اللہ کے بارے میں جب سمیہ، تو اس کی صفات کسی میں نہیں. جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ نبی کی صفات کو اپناؤ، اللہ کی صفات کو ہم نہیں اپنا سکتے، وہ تو اللہ کے ساتھ خاص ہیں. تو اس حل تعلم لہ سمیہ، کیا اللہ کی صفات کسی میں پائے سنا تم نے کبھی؟ نہیں. اب یہ ہمارے لیے خطاب ہے کس سے؟ جبریل امین جو آیا تھی، یہ 2 لے کر آئے، کس کے لیے؟ مخاطب کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہم سب اس کے مخاطب ہیں. وہی حالات ہمارے سامنے ہیں آج جو ان کے پاس تھے.
انہیں ہکالا جا رہا تھا، انہیں مارا جا رہا تھا، اور یہی نہیں، اندام نہانی میں تیر بھی برچھا بھی چبایا گیا، سمجھتے ہیں نا وہ شرمگاہوں میں کیا کیا نہیں کیا گیا۔ تو یہی ہمارے ساتھ آج کل کے حالات میں، پوری دنیا میں کیا کہا گیا؟ وَاسْتَبِرْ کے معنی کیا؟ جمے رہو، کیسے بھی حالات ہوں، ہم آئیں ہم نہ آئیں، یوں نہ سمجھو کہ رب تمہارا بھولا ہوا ہے، رب کو تمہارا یاد ہے، وہ بھولا ہوا نہیں ہے۔ اور ہم آئیں نہ آئیں، مشرکین کتنا بھی ستائیں، اللہ کا ہم صفات تم کسی کو نہیں پاؤ گے۔ تو جمے رہو، تو ہم کیسے جمے رہیں؟ کیا مطلب عبادت کا؟ عبادت کا مطلب رسومات نہیں، رسوم سمجھتے ہیں نا، جیسے کہ اذان ہوتی ہے، رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، یہ رسم ہے اذان کی۔ اور آج کل جو نمازیں ہو رہی ہیں، یہ رسم ہے۔ مدارس سے فارغ ہونے والے ہوں، کتاب لے کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ ایک اپنی ڈیوٹی کو ادا کرنے کے لیے کتاب کو پڑھ کے خطبہ دیا جاتا ہے۔ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ سارے رسومات، رسم نماز، رسم قرآن، یہ رسم ہے، یہ نہیں۔ وَاسْتَبِرْ، اے دنیا میں بسنے والوں مسلمانوں، کیسے بھی حالات ہوں، وَاسْتَبِرْ کا مطلب کیا؟ جمے رہو۔ عبادت کا مطلب کیا؟ اپنی عائلی زندگی میں، اپنی معاشی زندگی میں، اپنی تجارت میں، بزنس میں، اپنی ملازمت میں، اپنی حاکمیت میں، اپنی محکومیت میں، کچھ حاکم ہے کچھ محکوم ہے، جمے رہو، صبر تحمل سے کام لو، چاہے حاکم ہو چاہے محکوم ہو۔ عبادت کیا؟ کہ اللہ کی اطاعت کی طرف بلاؤ۔ کوئی بھی ہر شعبے میں اگر آپ کو قدم اٹھانا ہے تو اللہ کی اطاعت مقصود ہو، پھر چاہے کیسے بھی حالات ہوں، اللہ آپ کو بھلا ہوا نہیں ہے۔ کیسے بھی حالات ہوں، اللہ کا ہم صفات کوئی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تلواروں اور نیزوں کے سامنے آپ کی حفاظت ہوگی، اور یہی مکہ والوں کا ہوا ہے۔ تو یہ ہے سبق سورہ مریم میں۔ لوگ سوچتے ہیں قصہ ہے، قصہ کیا سننا، سبھی جانتے ہیں، لیکن تدبر قرآن یہ عرق ریزی سے حاصل ہوتا ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ آج تک ہم نے جو سنا تو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اصل یہ کہ آپ پیغام پہنچائیں، جو خاص کر والدین کے ساتھ خیال رکھیں، تو ہمیں بھی اس کا اجر ملے گا۔ تو ہم اس دعا کے ساتھ اس درس کو ختم کرتے ہیں۔ درس حدیث بھی ہوا، وباللہ التوفیق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی دو آیتوں کو پڑھاتے ہیں جو جبرائیل امین لے کر آئے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا۔ جی، سوالات چونکہ ایک درس کی ایک روح ہوتی ہے، تو سب سے پہلے اسی روح کے تعلق سے سوال کریں، اور اس کے بعد میں نہیں تو پھر اچانک جو ہے توجہ جی گئی ہے۔ یہ جو دو آیت کا آپ جب ترجمہ کریں نا، جی وہ آیت کے جبرائیل امین نے کہا کہ یا نبی تیرے حکم سے نہ، اللہ کی جی، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، کیا؟ اللہ کے حکم سے، ہم اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ جی بہت اچھا۔ کس کی؟ ہاں، نورثو، اصل میں اسی وقت کہتے ہیں نا، دیکھیے تلک الجنۃ التی نورثو، کیا چاہیے؟ ہاں، ورث یریثو، یریثو یریثا یریثو، تو پھر اورث تو اورثو نورثو، یہ اورث سے ہے۔ دیکھو ورث یریثو جو مجرد ہے نا، اس کے معنی کا کوئی وارث ہوا، اور اورث یورث کو کس کو ہم نے وارث بنایا، تو اس سے ہے نورثو، یعنی جی جی ہم وارث بنائیں گے۔ جی بہت اچھا۔ تو اس وقت اگر آپ کہتے ہیں نا، بہرحال ٹھیک ہے، وَمَا نَتَّخِذُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، تیرے رب کے حکم سے، اور کہیے تو سمجھ گئے نا، ورث یرثو، ورث یرثو، ہم وارث ہوتے ہیں اور اللہ وارث بناتے ہیں۔ جی اصل میں جی جی جی
ہاں اصل میں وہ ایک دیکھو انہوں نے ذکر کیا رحمان، ٹھیک ہے نا، چونکہ وہ ان کے آذر اللہ کو نہیں جانتے تھے، ان کے والد کہیے، وہ تو صرف بتوں کو جانتے تھے، وہ اللہ، تو وہ کہہ رہے ہیں رحمان یعنی رحم کرنے والا، تو یہ اس سے مناسبت ہے کہ ان کے دل میں نرمی پیدا ہو، اس وجہ سے یعنی نہیں وہ چیز ان میں نہیں تھی، وہ چیز ان میں نہیں تھی، یہ تو مشرکین مکہ کے تعلق سے تھا، وہ چیز ان میں یہ نہیں تھی، چونکہ وہ دیکھیے کچھ لوگ جو ہے نا وہ اللہ کو تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ لفظ اللہ، ورنہ ہمارے یہاں بھی وہ جانتے ہیں مگر وہ اللہ نہیں کہتے، وہ کچھ اور نام دیتے ہیں بغیر بتلائے ہوئے، تو یہ چیز ان میں تھی کہ وہ بتوں کو اور اسی کو سب سمجھتے تھے، تو یہ بتلا دیا کہ رحم کون کرے گا، یہ بت کریں گے نہیں کریں گے۔ چلیے ہاں اچھا، سجدے کے بارے میں اختلاف ہے، سجدے کے بارے میں بعض یہ کہتے ہیں کہ نماز کا جز ہے، مطلب ان کا سوال کیا ہے کہ سجدہ تلاوت ہم باوضو کریں یا بغیر وضو کریں، تو اختلاف ہے، اور ہم صرف اختلاف بتاتے ہیں، باقی جو پیش کرتے ہیں ان پہ ہم تنقید نہیں، وہ تو پھر معاملہ ختم نہیں ہوگا نا، کہ بعض کہتے ہیں کہ نماز کا جز ہے تو ان کے نزدیک کیا ہے پھر وضو سے کرنا چاہے، بعض کہتے ہیں کہ نماز کا جز نہیں تو خرو سجدہ، تو وہ اپنی دلائل پیش کرتے ہیں کیا، اچھا، لیکن اس میں اختلاف اصل میں کیا ہے اس کو بھی سنیے، بعض کہتے ہیں کہ واجب ہے، بعض کہتے ہیں سنت ہے، سمجھ رہے ہیں نا، تو آج ہم نے سنت پہ عمل روانی میں رہ گیا، تو جو واجب کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بعد میں سجدہ آپ ادا کریں، جیسے آج ہم نے کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے نا، حالانکہ اکثر میں کہتا ہوں صبح، تو جو کہتے ہیں سنت ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ سجدہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو کہہ دے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، تو یہ اس کا بدل ہو گیا، اور جو کہتے ہیں واجب ہے ان کے نزدیک اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہونے چاہیے کہ وہ بعد میں کریں، اب مسئلہ ہے کن کے نزدیک، جن کے نزدیک وضو ضروری ہے وہ بعد میں قضا کرتے ہیں، جن کے نزدیک وضو نہیں وہ فوراً کرتے ہیں، اور اگر ان کا یہ مسلک ہے کہ یہ سنت ہے تو وہ تسبیح پڑھ لیتے ہیں، بس یہ اختلاف چل رہا ہے، تو ہر چیز میں اختلاف رہتا ہے۔ ہاں ہاں نہیں وہ ہاں جی سجدہ شکر میں تو ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ کیا کبھی کبھی حفاظ رہتے ہیں وہ راستے میں چلتے ہوئے بھی، اب یہ کہیں بھی تو سجدہ نہیں کرے گا، زمین ناپاک رہتی ہے نا، جی ہاں لیکن درس میں تو تسبیح پڑھ لیتے ہیں نا، یہ تسبیح اپنے پڑھ لی سب کی طرف سے ہو گئی، چلیے کیا ہاں اچھا نہیں اصل میں وہ اصل کیا ہے کہ اہل قرآن، ہاں وہ منکرین حدیث کو ہو، اہل قرآن نے منکرین حدیث کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم نہیں آئیں گے، ایسا ایک گروپ ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عذاب میں قبر بھی نہیں ہوگا، یہ بھی کہتے ہیں، اصل میں قرآن شریف خود واضح کرتا ہے نا، اور حدیث پاک میں ہے، قرآن شریف جب کہتا ہے کہ ہم نے قتل نہیں کیا، سولی پر نہیں چڑھائے گئے، تو پھر کہاں، قرآن سے ہی واضح ہے، اور پھر حدیث میں بھی واضح ہے، مگر وہ نہیں تسلیم کرتے ہیں، تو یہ فرقہ جو ہے نا صرف قرآن کو مانتا ہے، اب جیسے آج میں بتایا یہ حدیث اگر نہ ہو تو ہم نہیں سمجھ سکتے تھے اس کا مطلب، تو بہرحال ان کے دلائل ہم کیا دیں، وہ گمراہ ہیں، جی چلیے اور کچھ کافی ہے۔